میں مست الست کا بھید ہوں، میں مستوں میں نروان۔ میں مست الست کا بھید ہوں، میں مستوں میں نروان۔ میں پہلا نقطہ بے کا ہوں، میں الف کا ہوں استھان۔ میں پہلا نقطہ بے کا ہوں، میں الف کا ہوں استھان۔ میرے رخ پر گھونگھٹ میم کا، میں آپ ہوں جیم جمال۔ میرے رخ پر گھونگھٹ میم کا، میں آپ ہوں جیم جمال۔ میرا ماتھا فقر کا جھومر ہے، میں ولیوں کا پردھان۔ میں مست الست کا بھید ہوں، میں مستوں میں نروان۔ میرے من میں شور حقیقت کا، میرے لب پر چپ کی سکھ۔ میرے من میں شور حقیقت کا، میرے لب پر چپ کی سکھ۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹوٹ کریں ہو کی گردان۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹوٹ کریں ہو کی گردان۔ میں مست الست کا بھید ہوں، میں مستوں میں نروان۔ لے جکڑ یہ گردش دہر کی، لے پکڑ سمے کی چھاپ۔ لے جکڑ یہ گردش دہر کی، لے پکڑ سمے کی چھاپ۔ میرے سامنے وجد میں رقص ہے اور رقص میں ہے وجدان۔ میرے سامنے وجد میں رقص ہے اور رقص میں ہے وجدان۔ میں مست الست کا بھید ہوں، میں مستوں میں نروان۔ میرے اندر ساگر پریم کے، میرے اندر ہاڑ اہاڑ۔ میرے اندر ساگر پریم کے، میرے اندر ہاڑ اہاڑ۔ میرے اندر عشق کی آگ ہے، میرے اندر دیپک تان۔ میرے اندر عشق کی آگ ہے، میرے اندر دیپک تان۔ میں مست الست کا بھید ہوں، میں مستوں میں نروان۔ میں مست الست کا بھید ہوں، میں مستوں میں نروان۔ میرا کلمہ نعرہ حیدری، میں عشق اویس ہوں۔ میرا کلمہ نعرہ حیدری، میں عشق اویس ہوں۔ میں نعرہ ہوں منصور کا، میں بلے شاہ کا رقص۔ میری کون کرے پہچان، میرا در ہے کعبہ عشق کا۔ میرا در ہے کعبہ عشق کا، میرے فیض سے پاپ دھلیں۔ میں نظر کرم ہوں پیر کی، میں گنگا کا اشنان۔ میں کوئی شرک شریک نہیں، میں کوئی شرک شریک نہیں، میں وحدت کا ہوں بھید۔ میں اس کے نور کا مظہر ہوں، میں آدم میں انسان۔ اس جا پر میں ہوں میں نہیں، اس جا پر میں ہوں میں نہیں، اس جا پر میں ہوں تم۔ میں دیکھ کے شیشہ حال کا خود ہو گیا حیران۔ میں آپ قلندر غوث ہوں، میں آپ سخی سلطان۔ میں خواجہ غریب نواز، میں مست الست کا بھید ہوں، میں مستوں میں مستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ رب سے ملن کی راہوں پر چلتے چلتے ہم نے بڑی دیر پڑاؤ ڈالے رکھا۔ بہت دن ان راہوں پر ہم خاموش تھکے ہارے بیٹھے رہے اور اپنے آپ کو سمجھتے رہے۔ پچھلے شاید 2 سال سے ہمارا یہ سفر جاری ہے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، یا 3 سال ہو گئے ہیں۔ تصوف کورس کو جب ہم نے شروع کیا تھا، 3 سال ہوئے ہیں کہ 2 سال ہوئے ہیں؟ میرے ساتھی ذرا میری تصحیح کر دیں۔ آقا جان الحمدللہ 3 سال ہو گئے۔ 3 سال ہو گئے، اور یہی گرمیوں کا مہینہ تھا۔
چوتھا سال لگ گیا ہے، من کی پہچان کا سفر رب سے ملن کی راہوں پر جاری و ساری ہے، اور میرے جو پرانے ساتھی ہیں وہ یقیناً اس سفر میں میرے ساتھ ہیں، اور بہت سارے ان کے سوالات تھے، بہت سارے ابہام تھے، رب سے ملن کی راہوں میں بڑی الجھنیں، بڑی گنجلیں ہیں، اور یہ ریشم کی ڈوریاں سلجھائے نہیں سلجھتی۔ مل کر سفر کر رہے ہیں تو سوچا کہ آج پھر ہم اسی پر بات کریں گے۔ آج کی ہماری کلاس جو ہے یہ تصوف کی ہی کلاس ہوگی، اور صوفیانہ کلام سے ہمیں بہت سارے راز پتہ چلتے ہیں۔ ان راہوں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کا ساتھ چاہیے جنہوں نے یہ سفر کامیابی سے طے کیا، اور وہ لوگ تھے صوفیہ کرام۔ اور صوفیہ کرام، بابا بلے شاہ نے کہا ہے نا کہ بلے شاہ اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ یہ لوگ مر کر بھی نہیں مرتے، یہ اپنے لفظوں میں زندہ رہتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف نے فرمایا تھا نا کہ جب ان کو بھی اس سوال نے تنگ کیا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ رب سے ملن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے آپ سے نہیں ملتے۔ تو اپنے آپ سے اب انسان ملتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی، وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو اس میں کون ہوں کا جواب جو ہے صوفیہ کرام کی شاعری میں ہمیں مختلف انداز میں ملتا ہے۔ واصف علی واصف نے فرمایا تھا کہ میں ایک نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا، میں طائر لاہوتی، میں جوہر ملکوتی، ناسوتی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا، میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں اشک ندامت ہوں، میں گوہر یک دانہ، میں شمع فروزہ ہوں، میں آتش لرزاں ہوں، میں سوزش ہجراں ہوں، میں منزل پروانہ، میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، میں شہر میں ویرانہ، میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، میں شہر میں ویرانہ۔ یہ دل جب تک ٹوٹتا نہیں ہے اس دل کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور رب کی تلاش میں نکلنے والا جو ہے نا وہ اس کے گھر کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اس کے گھر کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ڈھونڈنے والا خود سے لاپتہ ہو گیا۔ میں رانجھا رانجھا کر دی، میں آپ ہی رانجھا ہوئی۔ تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ میں رانجھا رانجھا کر دی، میں آپ ہی رانجھا ہوئی۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ میں سے تم کا سفر ہے، میں کون ہوں اور جو میرے اندر بیٹھا ہے وہ کون ہے، اور اگر جو میرے اندر بیٹھا ہے وہ میں ہی ہوں تو مجھ میں اور اس میں اتنا اختلاف رائے کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں اور میرا من ایک ہی ہیں تو پھر دوئی کہاں ہے؟ پھر دوئی تو نہیں ہونی چاہیے، پھر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں بے قرار رکھتی ہے؟ اگر میں اور میرا من ایک ہی ہے تو پھر جس چیز میں مجھے خوشی اور لذت ملتی ہے میرا من اس خوشی اور لذت میں میرے ساتھ سرشار کیوں نہیں ہوتا؟ یہ میں اور تو کا جھگڑا یہ ختم نہیں ہوتا۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے رب سے ملن کی راہوں پر انسان چلتا ہے، کیونکہ جو اندر بیٹھا ہے اس کو جو چاہیے اسے وہ مل نہیں رہا، اس کی بے قراری اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اندر سے چیخیں سنائی دیتی ہیں، میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں اشک ندامت ہوں، میں گوہر یک دانہ۔ تو بس یہ جو اندر بیٹھا ہے نا پھر کبھی یہ بولتا ہے اور انسان اس کی سنتا ہے،
جب اس کی سنتا ہے تو پھر وہ جھومتا ہے، اور جب انسان اپنی مرضی پہ چلتا ہے تو پھر اندر جو بیٹھا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اندر باہر کی جو لڑائی ہے نا، اس لڑائی میں ہر وہ روح لڑ لڑ کر نڈھال ہو جاتی ہے جس روح کے نصیبوں میں رب سے ملن لکھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس روح نے رب کی تجلی کو اس دن پا لیا تھا جس دن وعدہ الست ہوا تھا، میں مست الست کا بھید ہوں۔ پھر وہ جو اندر بیٹھا چیخ رہا ہے نا، وہ اس وعدہ الست کو یاد کر کے چیخ رہا ہے۔ وہ جو اندر کی چیخیں ہیں نا، وہ کیوں ہمیں سنائی دیتی ہیں؟ روح بے قرار کیوں رہتی ہے؟ اسی لیے رہتی ہے کہ اس کو وہ چاہیے، وہ تجلی چاہیے جو وعدہ الست کے دن اس پر کچھ زیادہ پڑ گئی تھی۔ ساری روحیں تھی نا، وعدہ الست تو سب کے ساتھ ہوا تھا، لیکن کچھ ارواح ایسی تھی جو اس دن چن لی گئی تھی، جو اس دن چنی گئی تھی، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بے قرار رہتی ہیں۔ یہ بے قراری پھر انہیں چین نہیں لینے دیتی۔ ہر دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں اور ہر دور میں گزریں گے جو اس تجلی کے پیچھے چیخے ہیں، روئے ہیں، تڑپے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن پہ بڑا کرم ہوتا ہے اللہ کا، وہ تو جلد ہی اپنی راہ پا لیتے ہیں، کوئی اللہ والا نصیب ہو جاتا ہے جو ان کی بازو پکڑ کے انہیں اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اور آج بڑا مشکل دور ہے۔ یہ روحیں تو اللہ نے قیامت تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ باری باری کر کے اتار رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر دور میں یہ روحیں نہیں آئیں، یہ ہر دور میں آئی تھی۔ یہ مست الست روحیں جو ہے نا، جو اپنے وعدہ الست کی مستی کو پانا چاہتی ہیں، وہ روحیں ہر دور میں آئی ہیں، ہر دور میں آئی ہیں۔ اور کیا ہے کہ جب یہ آتی ہیں دنیا میں تو اللہ کا تو ایک اصول ہے نا، تو اصول تو سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے، سب پر حجابات ڈال کر انہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ والی جو روحیں ہوتی ہیں نا، یہ کچھ خاص روحیں ہوتی ہیں۔ اس کی مثال مولانا روم بڑی پیاری اپنی مثنوی میں بیان کرتے ہیں، اس کا خلاصہ میں بیان کروں گی، بڑا پیارا واقعہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی تھی جو اپنے سوار کو لیے صحرا میں سفر کر رہی تھی۔ اب اس کا جو سوار ہے اس کو منزل پر پہنچنے کی جلدی ہے، اور اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہے۔ وہ سوار اس کو دوڑاتا ہے اور رستے میں جو ہے اس کی ڈیلیوری کا ٹائم آ جاتا ہے، وہ صحرا میں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور اونٹنی بچہ جنتی ہے۔ جب وہ بچہ پیدا کر لیتی ہے تو سوار کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ جو تمہارا بچہ ہے نا، یہ تو ساتھ نہیں جا سکے گا، یہ ساتھ جائے گا تو اس کے ناز اٹھائے گی اور مجھے منزل تک کون پہنچائے گا۔ وہ اس اونٹنی کے بچے کو وہیں چھوڑتا ہے اور اونٹنی کو لے کے سوار نکل پڑتا ہے۔ اب وہ مارتا ہے اس کو کہ چلو، وہ دوڑتی ہے، اور جس لمحے سوار جو ہے اس کو تھوڑا سا جھونکا آتا ہے تھکن سے، وہ اوپر سواری پہ بیٹھا کچھ تھوڑا سا جھونکے میں نیند میں چلا جاتا ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے، تو اونٹنی خاموشی کے ساتھ بیک ہو جاتی ہے واپسی کا سفر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ممتا اسے تڑپا رہی ہے، اس کی ممتا کی تڑپ اس کو واپس لے جانا چاہتی ہے۔ وہ واپس چلتی ہے، اپنے بچے کی جانب بھاگتی ہے۔ اب سوار اٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے یہ کیا، یہ تو واپس جا رہی ہے، وہ پھر اس کو چابک مارتا ہے، وہ پھر آگے جاتی ہے۔ تو اونٹنی جو ہے نا، اس کا یہ صحرا کا سفر مکمل نہیں ہو پاتا، کیونکہ سوار کو غافل پا کے وہ فوراً پیچھے اپنے بچے کی طرف بھاگتی ہے۔ تو سیم یہی مثال جو ہے، یہ جو طالب المولا روح ہوتی ہے نا، یہ مثال اس کی ہے۔ یہ دنیا اسے کھینچتی ہے، یہ رشتے جس میں ہم بندھے ہوتے ہیں، یہ رشتے ہمیں چابک مارتے ہیں، ہم ان کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جٹ جاتے ہیں، دنیا میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر جو ہی فرصت ملتی ہے ہمیں، ہماری روح بے قرار ہو کے واپس بھاگتی ہے اپنے رب کی طرف۔
ابھی سفر پورا بھی نہیں ہوا ہوتا کہ دنیا کی ذمہ داریوں کی ایک چابک ہمیں پڑتی ہے اور ہم پھر سر جھکائے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ ہمارا سفر بھی ایسے ہی گزر رہا ہے، اسی اونٹنی کی مانند۔ ہر طالب المولا روح جو ہے اس کو مولانا روم کی مثنوی سے، اس واقعے سے بہت سارے جو سبق ہے نا وہ لے لیتی ہے، بہت سارے سبق ہمیں مل جاتے ہیں اس واقعے سے۔ تو یہ جو سفر ہے، یہ سفر طالب المولا روح کا جو سفر ہے اس دنیا میں، یہ ایسے ہی گزرتا ہے، بے قرار، بے چین۔ اب دیکھیں کہ آپ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، تو آپ کو تو انجوائے کرنا چاہیے نا، لیکن من خوش نہیں ہے۔ اس اونٹنی کو تصور میں لائے نا، وہ تو بھاگ رہی ہے، کھلی فضاؤں میں بھاگ رہی ہے، اس کا مالک جہاں چاہ رہا ہے وہ اس کو لے کے جا رہی ہے، اس کو سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن دل پیچھے کہیں اٹکا ہوا ہے۔ اسی طرح طالب المولا روح اس دنیا میں تو آ جاتی ہے، لیکن اس نے جو رب کی تجلی کی لذت سے آشنائی حاصل کی ہوتی ہے، وہ آشنائی اس کو تڑپاتی ہے۔ اب حجابات اتنے زیادہ ہوتے ہیں اس روح کے اوپر کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری تڑپ، میرا درد ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ اسی چکروں میں کہ یہ درد ختم ہوگا تو مجھے سکون آ جائے گا، یہ درد ختم ہوگا تو مجھے سکون آ جائے گا، لیکن وہ درد ختم نہیں ہوتا، وہ ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہی حقیقت ہے، باقی سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، باقی سب فریب ہے۔ اور ایسے لوگوں کی کیا پہچان ہے جو اس سفر کو طے کرتے ہیں، جس کو دنیا میں سب کچھ مل گیا اور اس میں وہ مست ہو گیا، دنیا اس نے بھی گزار لی۔ اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن انہیں مستی نہیں ملتی۔ ہر دنیا کی نعمت ہے لیکن ان نعمتوں میں جو خوشی کی روح ہے نا وہ کھینچ لی جاتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ لوگ سب نارمل ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے جو انہیں ہر رشتے سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ ان رشتوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی، اور اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن میں فرماتا ہے نا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی لالچ سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نفسوں کی لالچ سے بچا لیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ ہی انہیں بچاتا ہے۔ یہ دنیا کی مستی میں مست ہونا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں سکتے۔ ان کو ہر رشتے میں درد ملے گا، جس سے یہ دل لگائیں گے وہی انہیں توڑے گا، جس سے یہ محبت کریں گے وہی انہیں تڑپائے گا۔ کوئی بھی رشتہ ہو، جس سے شدید محبت کریں گے اتنی شدت سے یہ توڑے جائیں گے۔ اللہ ان کو توڑتا ہے کیونکہ جب تک دل نہیں ٹوٹتا اس وقت تک دل پر رب کی تجلی کو سہنے کی قوت پیدا نہیں ہوتی۔ رب کی تجلی کو آئینہ دل میں سہ لینا یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ یہ دل جب تک ٹوٹے گا نہیں اس وقت تک یہ آئینہ ساز جو اس دل کو بنانے والا ہے یہ اس کو عزیز نہیں ہوگا، اور یہیں سے میں اور تو کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ کیوں میرا دل ٹوٹے، سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، سب کچھ نارمل ہونا چاہیے، ہر چیز نارمل ہونی چاہیے، اور اس نارمل زندگی میں ہی میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کو پالوں۔ اللہ مجھے چاہیے کیونکہ کلمے کی یہ قوت ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے دل میں پھر رب کی چاہت تو پیدا ہو گئی نا۔
تو کلمے کی یہ قوت ہے. تو وہ کلمے کی اس قوت کو تو ایکنالج کر رہی ہوتی ہے روح، اس کو پتہ ہے کہ مجھے رب چاہیے، لیکن اس کو سب چیزوں کے ساتھ رب چاہیے. اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. بہت بڑا کلمہ ہے یہ، بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کا حق جس نے ادا کر لیا، پھر اس کو رب پوچھتا ہے کہ بتا اب تیری رضا کیا ہے. تو اس کلمے کو زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ کوئی ہو. تو یہ جو دل کا کلمہ پڑھنا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہی ہے خودی کا سر نہاں، کہ ہمارے اندر کا جو انسان ہے نا، اس کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اور من کے اندر جو خواہشات کے بت ہیں، ایسے خوبصورت وہ بت ہیں، ایسے خوبصورت وہ بت ہیں کہ وہ بت ہمیں غافل کرتے ہیں. اور انسان کی حالت جو ہے نا، بالکل اس اونٹنی جیسی ہوتی ہے. اس حاملہ اونٹنی کی جو پہلے تو تڑپ رہی تھی، پھر بچہ جب بچہ جن لیا، اب بچہ تو اس کو چاہیے، تو بس پھر وہ کبھی دنیا کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی پیچھے بھاگتی ہے. تو منزل تو کبھی نہیں ملے گی، منزل تو نہیں ملے گی نا، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو منزل ملنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ منزل ملنے کے لیے یکسوئی چاہیے، یکسوئی چاہیے. وہ جو بزرگ کہتے ہیں نا کہ کلمہ پکا کرو، تو کلمے کا تصور جو ہے نا، اس کو سمجھ کر اس تصور کو پکا کرنا، یہ اس میں برس ہا برس گزر جاتے ہیں. اس میں تھوڑی سی آپ ریاضت کرتے ہو، تھوڑی سی محنت کرتے ہو، دل کا آئینہ تھوڑا سا صاف ہوتا ہے، اور پھر ایسی کوئی ضرب لگتی ہے دل پہ، دل ٹوٹتا ہے. اور ٹوٹا ہوا دل لے کے جب ہم رب کے پاس جاتے ہیں، تو رب کی تجلی جب اس پہ پڑتی ہے اور اس تجلی کی لذت کو ہم پا لیتے ہیں، اور اس میں ہم سرشار ہوتے ہیں، اور پھر اس مستی میں ہم مست ہو کے جھومتے ہیں. پھر آگے منزل تو اب آگے جانی چاہیے نا، منزل آگے نہیں بڑھتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو سوار ہے وہ ایک چابک لگاتا ہے. وہ سوار تو ہمارا نفس ہی ہے نا، کسی اور کو الزام کیا دینا، وہ تو ہمارا نفس ہی ہے نا. نفس کے ساتھ انسان کی جو لڑائی ہے، یہ شیطان سے تو آپ اعوذ باللہ پڑھ کے پناہ مانگ لیتے ہو. کسی پر کوئی شیطانی حملہ ہوا، قرآن پڑھا، شیطان تو بھاگ جائے گا وہاں سے. یہ نفس تو جڑا ہوا ہے، یہ بائی بلٹ ہمارے اندر موجود ہے. اس کی پہچان بہت مشکل ہے. من کے اندر جو کہا تھا نا علامہ اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہم تو اپنی ذات میں ہی اپنے نہیں بن پاتے، اور یہی مست الست کا بھید ہے. اور اسی کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اور جب اپنی خودی کو ہم پہچاننے لگتے ہیں، تو پھر علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ
الا اللہ. اور اسی کلمے کو پکا کرتے کرتے کیا کہنا چاہیے، ہماری زبان سے ادا کروانا. اور ادا کروانے کے بعد اللہ نے کیا کہا، جو زبان سے اقرار کرے گا اور تصدیق بالقلب، اپنے دل سے اس کا اقرار کرے گا. زبان سے ادا بھی کرنا ہے اور دل سے اقرار بھی کرنا ہے. اب دل جو ہے، دل تو نہیں مانتا. دل تو کیا کہنا چاہیے، اس پر تو کبھی نفس غالب ہے تو وہ نفس کی مانے گا، کبھی اس پر روح کا غلبہ ہے تو وہ روح کی مانے گا. دل ٹھہرتا نہیں ہے. تو جس کا دل ٹھہر گیا پھر اس کو سمجھ آتی ہے. اور یہ دل ٹھہرتا کیسے ہے؟ یہ دل ٹھہرتا ہے تنہائیوں میں. علامہ اقبال نے ہی کہا تھا نا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اپنی ذات کو جب پہچان لیتا ہے انسان تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے یہ دنیا کے رنگ، یہ سب میرے لیے بے معنی ہے، کیونکہ یہ مجھے مل بھی گئے تو مجھے خوشی نہیں ملنی. اور نفس اس کو کیا لارے لگاتا رہتا ہے، نفس اس کو کہتا ہے تم جو بے قرار ہو نا، اس لیے تم بے قرار ہو کہ تمہارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ دور ہو جائے گا تو تمہیں قرار مل جائے گا. اب وہ انسان کیا کرتا ہے، وہ نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، وہ اس مسئلے کو حل کرنے پہ دن رات صرف کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے، اب آج کے دور میں تو ہمارے پاس بڑی آسانی ہے نا مسئلے حل کرنے کے لیے. ہمارے پاس بڑے وہ کیا کہنا چاہیے، ایک فنگر ٹپ کے اوپر ایک وظیفہ ہے. ہم وظیفوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ان چکروں میں پڑھ کے ہم کیا چاہتے ہیں، اس مشکل سے نکل آئیں. آپ نکل بھی آتے ہیں، آپ کچھ ایسے وظائف کرتے ہیں، شروع میں آپ کو بڑی کامیابی ملتی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں ایک کامیابی ملی ہے تو اگلا مسئلہ آ گیا ہے، اب اس کو حل کریں گے، اگلا مسئلہ آ گیا. مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے. اور جب وہ مسئلہ حل بھی ہوا تھا تو تب بھی سکون نہیں ملا تھا، اندر کی چیخ و پکار ختم نہیں ہوئی تھی. یہ اندر کی جو چیخیں ہیں نا، یہی اتنی ہمیں بے قرار رکھتی ہیں، اتنی بے قرار رکھتی ہیں کہ ہم ان چیخوں کو دبانے پر یا تو اپنا پوری قوت جو ہے وہ صرف کر دیتے ہیں، یا پھر ہم بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں. کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے نا، کسی نہ کسی سبب کو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ بے قراری اس وجہ سے ہے. جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ کہے گا مجھے گھر مل جائے گا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ اس کو گھر بھی دے دیتا ہے، مسئلے اور نئے انداز میں اس کو کاٹنے لگتے ہیں. کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے اولاد ہو جائے گی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ وظیفے کرتا ہے، دعائیں کراتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اب ایک نیا انداز آتا ہے اس کی زندگی میں دکھوں کا. تو یہ جدھر بھی بھاگو گے ادھر ہی ایک پہرے دار کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک چابک ہے. کوئی بیماری ہے، آپ کہتے اس بیماری سے میں نکل آؤں، تو وجہ ڈھونڈنی ہے. اس وجہ کو جب ہم ڈھونڈ لیں گے تو پھر خودی کا سر نہاں، پھر اس راز کو ہم پا جائیں گے. وہ راز کیا ہے؟ تو اپنی پہچان کا یہ سفر رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ کرتے ہو. شروع میں بڑے چیختا ہے انسان، بڑا چیختا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں، سب طرف بھاگتا ہے، وہ سب طرف بھاگتا ہے. اور اس ساری بھاگ دوڑ میں اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو وہیں کھڑا ہوں، بالکل اس اونٹنی کی طرح، جتنا آگے گئی اتنا ہی پیچھے آ گئی. تو سرا پکڑنا ہوتا ہے، سرا پکڑنا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، وہ جادو میں پھنسا ہوا ہے. اب کوئی کہتا ہے میرے اوپر یہ بیماری ہے، کہ کوئی تعلق کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، یہ تعلق ٹھیک نہیں ہے، وہ تعلق ٹھیک نہیں ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو ویور چاہیے، میرے اتنے ویور ہو جائیں گے تو یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے گا. تو یہ مسئلے کبھی حل ہونے نہیں ہیں، یہ مسئلے حل ہونے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر،
دل نکالنا ہے اپنا. جس روح کو اللہ نے شاہین کا دل دیا ہوتا ہے نا، وہ روح پھر اگر قصر سلطانی کے گنبدوں میں بسیرا کرنا چاہے تو اس کے ساتھ پھر بڑی بری ہوتی ہے. اس روح کو ہر حال میں تنہا جا کے پہاڑوں کی چٹانوں پہ رہنا پڑتا ہے. ہر حال میں اسے دل سے دنیا نکالنی پڑتی ہے، اور دل سے دنیا کو نکالنا اس کے لیے پھر کیا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہونا ہی ہونا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی نگاہ آئینہ ساز میں یہ عزیز تر ہو جائے گا. بس یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو جو سمجھ گیا اس نے اپنے من کا نروان پا لیا. یہ نروان پانا کیا ہے؟ یہ بدھ مت کی ٹرم ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ بدھ مت کے مذہب میں وہ لوگ نروان پاتے ہیں. ان کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے وہ اس کی بے قراری کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ خواہش کو ختم کر دے. اور اگر وہ خواہش کو ختم کر دے گا تو پھر اس کی روح نروان پالے گی، کیونکہ ہر بے قراری کے پیچھے ایک خواہش ہے. اور وہ جو خواہش ہے، کسی چیز کی بھی خواہش ہو، وہ خواہش جب تک رہے گی قلب کو سکون نہیں آنا. تو وہ نروان پانے کے لیے اپنے دل سے ہر خواہش کو نکالتے ہیں. یہ ان کی پوری تھیوری ہے، ان کے اپنے انہوں نے اصول بنائے ہوئے ہیں، 4 قسم کے ان کے اصول ہیں. یہ نروان ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے. یہ جو بے قرار روحیں ہوتی ہیں نا، یہ ہر مذہب میں ایسے لوگ تھے، ہر دور میں آئے تھے. یہ بدھ مت تو اسلام سے بھی بہت پرانا مذہب ہے نا. تو ایسے لوگ ہر دور میں آئے تھے جو وعدہ الست کی مستی کو پانا چاہتے تھے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے تنہائی اختیار کی، اور پھر تنہائی میں انہوں نے اپنے من کو کھوجا، اور پھر من سے سب کچھ ان کو نکالنا پڑا، ہر خواہش کو نکالنا پڑا. جس نے ہر خواہش کو دل سے نکال لیا وہ نروان پا گیا. اب نروان کی بھی آگے منزلیں ہیں نا، کہ کس لیول کا نروان پانا ہے. یہ جو عامل حضرات عملیات کرتے ہیں تو یہ بھی تو کوئی نہ کوئی شکتی، کوئی نہ کوئی قوت حاصل کرتے ہیں نا. تو ان کا بھی سلیبس تو یہی ہے نا کہ وہ بھی ترک جلالی اور جمالی کر کے کچھ قوتیں حاصل کرنی ہیں انہوں نے. اور کوئی اس قوت کو حاصل کر کے ادھر اپنی پیری فکری جما کے بیٹھ گیا، اور جو طالب مولا روح ہے اس کو تو کچھ چاہیے ہی نہیں. وہ تو پڑاؤ نہیں ڈالتی. اس کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کی تو زندگی میں بھید ہی بھید ہے، راز ہی راز ہے. جو رب سے ملن کی راہوں پہ چلتا ہے اور جو رب کی تجلی کو پا لیتا ہے، جس کو رب اپنے رازوں میں شریک کر لیتا ہے، وہ تو خود ایک راز بن جاتا ہے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. تو اپنی پہچان کا یہ سفر کہ میں کون ہوں، اس سفر کو کرنے سے پہلے جو ٹپس ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ذات کو کھوجنا کیسے ہے. اور یہ باتیں آپ کو کسی سلیبس میں نہیں ملتی. یہ آپ کو اپنے اندر خود اترنا پڑتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آزمائشوں کی بھٹی سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے آپ گزرتے ہو تو پھر 2 گروہ بن جاتے ہیں. ایک وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو نفس لوامہ سے، نفس ملہمہ سے نکلتا نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نوں چلے پانا. اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو لڑتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ ہلا سیدھے کر لوں، میں وہ چلا کاٹ کے، وہ وظیفہ کر کے یہ سیدھا کر لوں، یہ منطق اپنا لوں، یہ کر لوں، اپنی تدبیر لڑا لوں، تدبیر کے ذریعے میں سیدھا کر لوں. جو زیادہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ تدبیریں لڑانے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سفر میں عقل جو ہے نا، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. تو اس سفر میں جو عقل ہے وہ تو ابھی اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور بس اس بے قراری کو جو بھی محسوس کرتا ہے، اپنے من کے اس خالی پن پہ جو بھی
یعنی بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، وہ پھر بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو اپنے جیسے لوگ مل جاتے ہیں، اور بس وہ پھر ملے ہوئے لوگ آج بیٹھے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہماری بے قراری کیسے ختم ہو، اور ہمیں جو خوشی ہے وہ کیسے مل۔ خوشی جو ہے نا، مجھے بانو قدسیہ کا وہ بڑا یاد آتا ہے جملہ۔ بانو قدسیہ نے کہا تھا کہ خوشی جو ہے نا یہ دو دکھوں کے درمیانی وقفے کا نام۔ تو جس کو یہ پتہ چل جائے کہ خوشی دو دکھوں کے درمیانی وقفے کا نام ہے، تو وہ مجھے بتائیں پھر خوشی میں مست ہوگا کہ خوشی میں فکر مند ہوگا؟ وہ تو خوشی میں پھر فکر مند ہو جاتا ہے نا، وہ پھر خوشی میں خوش نہیں ہوتا، اور بس پھر اس کو درد کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے کہ جس درد سے مجھے گزارا جا رہا ہے، یا جس درد سے میں آج تک گزرتا رہا ہوں، وہ درد مجھے ایسے ہی نہیں دیا گیا، اس درد کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھا۔ پھر علامہ اقبال کا ایک اور شعر مجھے یاد آ جاتا ہے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تو بات وہی ہے جو سارے کے سارے صوفیانہ کلام، جس دور کے شاعر کا ہم پڑھ لیں، مولانا روم کو پڑھ لیں، آج کے دور میں واصف علی واصف کو پڑھ لیں، تھوڑا پیچھے جا کے بابا بلے شاہ کو دیکھ لیں، یا علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھ لیں، فلسفہ ایک ہی ہے، سلیبس ایک ہی ہے۔ یہ درد سے جو دل گزرتے ہیں نا، ان کے دردوں کا مداوا ایک ہی ہے بس۔ اور جو اس حقیقت کو پا گیا، وہ مست الست کی جو تھیوری ہے نا اس کو بھی سمجھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی تک جتنی ہم نے باتیں کی، اس سے متعلق اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ہم 10-15 منٹ جو ہے گفتگو کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ بات کر سکتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی جان، آج تو آپ نے ہماری جیسے دل کی باتیں چھیڑ دی، اور یہ ٹاپک اب کچھ کیا مطلب بہت اس کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ میں اپنے لحاظ سے کہوں گی کہ کچھ وقت انسان پہ ایسا آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ کی طرف ہو جائے، اور پھر یہ دنیا ہمیں کھینچ لیتی ہے، کبھی بچے کھینچ لیتے ہیں، کبھی مجبوریاں کھینچ لیتی ہیں، اور بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اونٹنی والی مثال ہم پہ آتی ہے کہ ایک طرف بچے کی طرف دل کھینچاتا ہے اور ایک طرف منزل کی طرف ادھر کی، اور بالکل یہی کیفیت اسی میں سے ہم بھی گزرتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں ہمیں کوئی ایسی ٹپس بتائیں کہ ہم ایسا ہو کہ ہم اللہ کی یاد اور اپنی وہ جو روح کی تڑپ ہے وہ بھی ہماری ماند نہ پڑے، اور ہمارے جو ہے نا دنیا داری کے جو یہ ہمارے جو فرائض ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ادا ہوتے رہے۔ بعض بات ہوتا ہے کہ ہم ادھر زیادہ ہو جاتے ہیں، بعض بات ادھر زیادہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، جو رشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس آپ ادھر ہی ہو گئے اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو جب ادھر ہوتے ہیں تو وہ روح ادھر کو کھینچ رہی ہوتی ہے، پیاسی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے کچھ دو، میں بھی پیاسی ہوں۔ تو اس سچویشن میں بعض اوقات ہم لوگ پس جاتے ہیں، مطلب ہماری اندر کی طلب اور ہوتی ہے، ہماری باہر کی طلب اور ہوتی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ ہمیں کیسے گائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم خواتین ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہماری جیسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہم لوگ پابند بھی ہوتی ہیں کئی رشتوں کی۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں کہ اگر ادھر کا بھی غلبہ ہو، روح کا غلبہ زیادہ ہو جائے، تو پھر کیا سچویشن ہو کہ ہم دنیا داری کو بھی ساتھ لے کے جائیں؟ اگر دنیا والے زیادہ کھینچ رہے ہوں تو پھر کیا کریں کہ ہماری جو روح کی پیاس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہماری بجھتی رہے؟ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ دیکھیں، اس کے لیے ہم کوئی بھی ایسا رول نہیں ہے جو میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ اپنا لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا۔
کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اور امتحان میں آپ کو الرٹ ہو کے ہی بیٹھنا ہے، اور آپ مستقل کانشیس ہیں۔ یہ عمرہ لنگیاں پباں پار، یہ پباں پار ہے بس۔ یہ تو وہ روزہ ہے جو اس وقت افطار ہونا ہے جب فرشتوں نے آ جانا ہے ہمیں لینے، اس سے پہلے تو یہ روزہ نہیں توڑ سکتے نا۔ تو روزے کی کنڈیشن میں آپ پباں پار ہی ہوتے ہو نا، تو بس یہ پباں پار کا سفر ہے۔ اور ٹپ اس کے لیے ضرور، بڑی اچھی ٹپ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم اپنا ضرور رکھیں جو صرف آپ کا اور آپ کے رب کا ٹائم ہے۔ کسی ایک نماز کے ساتھ ایسا ٹائم رکھ لیں، اور عام طور پہ عشاء کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں، یا پھر تہجد کا ٹائم بیسٹ ہے، کیونکہ عشاء کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی روح کے اوپر ایک سکینت سی طاری ہوتی ہے کہ 5 نمازیں الحمدللہ میں نے ادا کر لی، اور آج کے حصے کا کام میں نے نپٹایا، اور اب سونا ہی ہے نا، بستر پر ہی جانا ہے۔ اب میرے اور میرے رب کے درمیان صرف نفس ہے، یہ نفسی ہے نا جو کہتا ہے سو جاؤ آرام سے، تو دنیا نہیں ہے اس وقت۔ تو اپنے نفس سے لڑنا، جو بابا بلے شاہ نے کہا نا، جڑا اندر پھیا انہاں لڑدا ہی نہیں، اڑدیاں پھرد ہیں، وہ آپ کو تو یاد ہوگا وہ شعر۔ تو یہ باہر کی تو آپ چھوڑ دیں، یہ جب تھکے آرے ہم آتے ہیں نا، تو اس وقت ہم کہتے ہیں بس ہم ہوں اور ہمارا بستر ہو۔ تو اس وقت اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے نکالنا شروع کر دیں یکسو ہو کے بیٹھنے کا، تو وہ ٹائم جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت، مطلب ایک زیادہ راہ ہے۔ اس ٹائم میں پھر آپ بہت کچھ کور کر لیتے ہو، مطلب سارے دن کا دکھ جو آپ نے اٹھایا ہے، اس ٹائم میں اس دکھ کو بھی ہم آنسوؤں سے بہا سکتے ہیں، اور اس وقت میں ہم مطلب ہر طرح کی جو ہماری اور ہمارے رب کی کمیونیکیشن ہے نا، وہ ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم اپنی زندگی میں لازم کر لیں کہ ایک ٹائم ایسا ہو کہ جب صرف میں اور میرا رب ہو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، راہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا۔ یہ انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی، اور آئی تھنک کہ اٹس ناٹ ایزی، آپ اگر اس دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہو، ایک ٹائم مقرر۔ میں اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کو کہہ رہی تھی کہ دنیا تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، بالکل، اور آپ کی جو روح کی طلب ہے نا وہ آپ کے اندر ہے، اور وہ کھچ آپ کو کانسٹنٹلی ہے، ہر وقت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ایسی کھچ ہے کہ آپ بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے باہر ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ کا دھیان اندر ہوتا ہے، کھچ کی طرف ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور وہ کھچ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں بیٹھ جاؤ گے کہیں اس کی یاد میں یا اس کے ذکر میں تو وہ چلی جائے گی، وہ کانسٹنٹلی یو ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اب میں کہیں باہر جا رہی ہوں تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ڈھونڈتی ہے کہ مجھے اس کا ذکر، اس کے جیسے اب آپ بات کر رہی ہیں، اس کا ذکر بہت اچھا لگتا ایسا ہے ہی ہے، میرے نزدیک۔ میں اگر کچھ پڑھ رہی ہوں، تسبیح کر رہی ہوں، تو وہ دیٹ ڈزنٹ میٹر، اس کی گفتگو، اس کی بات، اس کی جو محفل ہے، وہ چیز وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ جب تک کہ آپ کسی محفل میں نہ ہو، ایک کی بھی محفل ہو، بالکل ایک ایسا بھی بندہ ہو، وہ ذکر بھی کرتا ہو، بالکل وہ ایسا سننا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا نام اچھا لگتا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ یہ بھول جاؤ، پہ نظر رکھنا، اور اس دل کی اس کی جو کھچ ہے نا، اس کی طرف نظر رکھنا، وہ یہی چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب میں رہ کے مجھے یاد کر، بالکل، اور وہ کھچ پھر تب زیادہ ہو جاتی ہے کہ جب سب ہوں تو وہ مزے کی کھچ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اب ایک قسم کا اپنے آپ کو علیحدہ کر نہیں پاتے ہو، نہ اس سے نہ دنیا سے۔ بالکل ایسا ہی ہے،
بالکل ایسے بہت زبردست، بڑی اچھی آپ نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا، بالکل جی تو میں تو یہی سب کو کہوں گی کہ یہ نہ ڈھونڈے کہ وقت کون سا ہے، اس لمحے کو، اس وقت کو انجوائے کریں کہ وہ کھچ آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور اسی کی طرف دھیان رکھیں، کام کریں، ہانڈی روٹی پکائیں، سب کچھ کریں، لیکن اس کھچ کو، اس درد کو، کیونکہ وہ خود درد ہے، وہ درد ہے پیار بالکل، جو ہے نا وہ عشق کی درد ہی ہے، اس میں مڈل چیز کوئی بھی نہیں، اس میں خوشی کوئی نہیں، کانسٹنٹلی یو ہیو ٹو بی ان پین، اور وہ پین نہیں ہے کہ جیسے کوئی چیر لگ گیا یا خون نکل آیا یا کچھ ہے، وہ اٹس اے ڈفرنٹ پین، اٹس اے ویری ویری ڈفرنٹ پین۔ بالکل خوش ایسے نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں تکلیف نہیں کہوں گی، درد، کیونکہ وہ خود درد ہے، وہ خود پیار ہے، اور انتہا ہے، جس کو انتہا مل جائے درد کی نا، تو وہ سمجھیں کہ وہ فقیر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ جی اب ہماری اگلی بہن ہے سائمہ ذل۔ جی سائمہ جی کے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائمہ کے بعد جو بہن بات کرنا چاہیں وہ ابھی سے اپنا ریز ہینڈ کر دیں، اور اپنا جو بھی انہوں نے بات کرنی ہے اس کو بے شک نوٹ کر کے رکھ لیا کریں اپنے پاس۔ جی سائمہ۔ میرا ایک کویسچن ہے کہ ہم اتنے عرصے سے تصوف پڑھ رہے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے وار جو ہیں ان کو بھی ہم نے سمجھ لیا، لیکن ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں نفس کے وار جو ہیں وہ زیادہ شدید ہوتے جا رہے ہیں، مطلب ہم سمجھتے بھی ہیں، ہمارا الارمنگ سسٹم بھی آن ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اس وقت ایک ٹپنگ پوائنٹ آ جاتا ہے جو ہم مطلب وہ کر کے اس چیز کو، تب جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے بلون ہے، اس کے اندر اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہی ہوا بھری جا سکتی ہے، پھر وہ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اسپونج ہے، جیسے وہ جتنا پانی ابزارب کرتا ہے پھر وہ بھی اس کی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس ٹپنگ پوائنٹ پہ خود کو کیسے انسان سنبھالے؟ سب پتا ہے، سب سیکھ بھی رہے ہیں، آتا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہے نا، اس پہ خود کو سنبھالنا جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل لگنے لگ پڑتا ہے۔ اب مطلب درود شریف بھی پڑھ لیا، عبادت بھی کر لی، دل چاہا اس جگہ سے ہٹ بھی گئے، دھیان بھی کسی طرف اور لگا لیا، لیکن ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ آپ ٹوٹ جاتے ہو۔ اس لمحے پہ کیسے قابو پائیں؟ وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو آپ کہتی ہیں کہ اے تلکن بازی ویڑا ہے، وہ بھی پتا ہے، سانپ سیڑھی والا بھی پتا ہے، لیکن پھر بھی کیوں نہیں خود کو ہم اب تک سنبھال سک رہے؟ میں اپنی بات کروں گی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے پلیز۔ دیکھیں مومن ہے نا، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ زندگی مطلب جو معرفت کے جو رستے ہیں یہ تلکڑ بازی ہے، اس میں آپ بار بار گرتے ہو، بار بار اٹھتے ہو، تو جو نفس کے مطلب شیطان کے، وہی میں کہہ رہی ہوں، شیطان کے وار سے تو پھر بھی بچنا آسان ہے، وہ تو آپ نے پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، سورتیں پڑھ لی تو آپ آ گئے، شیلٹر میں آ گئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا، اس کی حقیقت اس کے اندر جب ہم اترتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نفس تو ہمارے ساتھ اندر موجود ہے، لمحہ بھر کو غافل نہیں ہوتا۔ اس کے وار جو ہے نا، آپ غالباً ان کی بات کر رہی ہیں کہ ان سے بچنا مطلب ڈیفینیٹلی بچنا آسان نہیں ہے، بچنا بہت بچ نہیں پاتا انسان، بہت بہت ہی مطلب جوں آپ آگے جاتے ہو تو سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ایک منزل سے دوسری منزل تک یا ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر ہم جائیں گے تو آسان ہو جائے گا، آسان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں اب جیسے میٹرک لیول، میٹرک کے بچے کو میٹرک ہی بڑی مشکل لگتی ہے، پی ایچ ڈی والوں کو دیکھے گنجے ہو جاتے ہیں بیچارے، کیا ان کا حشر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کمانڈو، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ گنجے ہونے والی کیفیت آ گئی ہے، تو اس کے اوپر آپ اوور کم کرنا۔ بس یہ ایسے ہی چلتا ہے، اس میں کوئی یہ ایسے ہی ہے، بس اس میں استقامت کی دعا مانگنی ہے، کہیں رکنا نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب آپ مطلب گرتے ہیں، اور ابھی تو
آپ پی ایچ ڈی میں کی بات کر رہی ہیں نا میری جان، اب آگے تو کمانڈو ٹریننگ شروع ہوتی ہے جو بہت مشکل ہے. کمانڈو ٹریننگ بڑی مشکل ہے. تو وہ جتنے مرتبے مطلب آپ کے اوپر جانے ہیں اتنا پھر امتحان. ایسے تو نہیں ہے کہ یہ دوئی سے یکتائی کا سفر ہے. یہ کلمہ ایسے ہی نہیں ہے. کلمہ مطلب کلمے کی ابتدا مطلب دیکھے نا. پتہ بھی ہوتا ہے، یعنی پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ امتحان ہے. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. میں کہتی ہوں بس اس ٹپنگ پوائنٹ پہ بس خود کو جیسے سنبھالنا آ جائے. بہت یہ مشکل چیز میں ہے. آپ سے کہہ رہی ہوں. بس یہی تو مشکل ہے. وہ اللہ خود سکھاتا ہے، اللہ نکال دیتا ہے آپ کو. اللہ نکال دیتا ہے، اللہ خود سکھاتا ہے. اب انشاءاللہ ہم یہ وقتاً فوقتاً کوشش کریں گے، جیسے پہلے رب سے ملن کی راہوں کی ہم نے وہ کی تھی، اس میں ہم کچھ کریں گے، کچھ ٹپس پہ بات کریں گے وقتاً فوقتاً. اور اب اپنا وہ پی ایچ ڈی لیول والا کورس جو ہے نا، اس کے جو آگے وہ سخت والے وار ہیں نا، ان سے بچنے کا کچھ سکھا. اور مطلب یہ بالکل بات ٹھیک کہہ رہی، یہ آسان نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کس کلام میں درد نہیں ہے. ہر صوفیانہ کلام میں کیسا درد ہے. عمران لنگیاں پباں پاری آپ سن لیں، کیسا ہاں درد جی، ہے. یقین جانے ابھی میں آپ کا یہ لیکچر سن رہی تھی اور میرے آنسو بہ رہے تھے کہ وہی کیفیت ہے، وہی سارا کچھ ہے، وہ جو اونٹنی والی ہے. مطلب بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آسان سفر اور نہیں ہے. واقعی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی دل چاہتا ہے کہ بس دنیا جو ہے نا مشکل لگنے لگ پڑی آہستہ آہستہ. وہ دنیا دارالامتحان جو ہے نا وہ سمجھ آ گیا بالکل. رویے ہیں اور چیزیں ہیں، مطلب برداشت کرنا اور صبر اور برداشت. یہ واقعی آپ شروع میں جب کہتی تھی نا آسان کام نہیں ہے، الفاظ میں تو ہم کہہ دیتے ہیں صبر کرو، برداشت کرو، لیکن ان چیزوں پہ اوور کم کرنا بہت مشکل ہے. مجھے وہ اپنی ایک فرینڈ کی بات یاد آتی ہے. وہ کہتی ہوتی تھی، وہ ایسے ہی بیچاری جب جیسے دنیا سے بندہ رشتوں سے ستایا جاتا ہے تو وہ کہتی ہوتی تھی ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں کتنا بڑا جن اپنے اندر قابو کر کے بیٹھی ہوں. صحیح مطلب بات جو ہے، اندر کا بالکل جن ایسے ہے، جو نفس ہے، وہ مطلب ہاں بہت طاقتور ہے. اس کو قابو کرنا بہت آسان طاقت. نہیں ہے. وہ جو آپ نے سورہ بقرہ کی آیت بتائی تھی 256 لا اکراہ فی الدین، اس میں وہ یہی ہے نا کہ طاغوت کا انکار، تو طاغوت کا انکار واقعی بہت مشکل کام ہے. اور جو ہم پہلے سمجھتے تھے نا کہ رمضان میں وہ کہتے ہیں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، شیطان تو قید ہوتا ہے، نفس نہیں قید ہوتا نا. نفس نہیں. وہ اب بات سمجھ آئیے، وہ ہم حیران ہوتے تھے، یہ اگلی منزل. اب جا کے بات سمجھ آئے. کیونکہ شیطان سے تو آپ پھر بھی مطلب مجھے تو لگتا ہے شیطان ہاں سے قابو پانا آسان ہے. مطلب وہ اتنا کوئی اور وہ آپ نے بہت اچھا بتایا تھا ہمیں کہ اپنے دشمن کو پہچاننے کے لیے اس کی ہمیں خصوصیات کا پتہ چلنا چاہیے نا. تو جب تک ہم اس کو نہیں پہچانیں گے ہم نہیں اس سے بچ سکیں گے. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم اس کورس سے بہت کچھ ہم نے سیکھا، بہت چینجنگ آئی لائف میں. اور ابھی بھی وہی بات ہے کہ ظاہر ہے یہ سفر تو کبھی ختم نہیں ہوگا، آخری سانس تک نہیں ختم ہوتا. بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بہت دعائیں چاہیے الحمدللہ. اور اب دیکھیں ساتھ ساتھ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن کو اگر ہم سمجھیں تو قرآن ہی دراصل خود آگہی کی کتاب ہے. قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں ہم سے متعارف کرواتا ہے. اللہ کہتا ہے نا تم سب کو دھوکہ دے لو گے، اپنے آپ کو کیا تم دھوکہ دو گے. مطلب اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دو. اور وہی سورہ یونس کی 44 آیت بھی میں آج بھی پڑھ رہی تھی، تو یہی تھا کہ خود ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بس آسانی کر دیں ہمارے لیے، اور آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ، بہت خوبصورت لیکچر تھا. اور واقعی اب یہ گیپ کے بعد ہمیں ضرورت ہے دوبارہ تربیت کی نشست کی. بس دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ضرور انشاءاللہ. جی کسی بہن کا ریز ہینڈ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی جی کرم شکر اللہ کا. بیوی جان، یہ تو آپ پی ایچ ڈی کی بات کرتی ہیں، جو ہم جیسے جو ہیں یہ بتائیں کہ ہم تو مطلب ایسی طبیعت ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ بالکل نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اتنی بوجھل
کوئی تسبیح کرنے کو، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہمارے میں. ایسا ہی ہے بس، یہ جو وہی بات ہے نا، دل جو ہے نا، دل کے اوپر جب دل حکمرانی ہوتی ہے جس وقت روح کی، تو دل بڑا مستی میں ہوتا ہے. جو ہی نفس روح کو پچھاڑ کے اوپر بیٹھتا ہے، حکمران بنتا ہے، تو پھر یہی کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ بتا رہی ہیں. پھر غفلت میں ایسے چلا جاتا ہے، غفلت کے پردے آ جاتے ہیں نہیں، اوپر. غفلت میں کبھی بالکل ایسا جیسے نا کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے بولنے کو بھی جی نہیں کرتا. پھر آپ جیسے آپ پھوک مارتی ہیں تو پھر رات کی جیسے ایسے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ A1 ہو گیا. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی. یہ ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ ہر باڈی کی اپنی انرجیز ہوتی ہیں نا، تو آپ کی جب انرجی ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کسی اپنے دوسرے ساتھی سے انرجی لیتے ہو، جس کو ہم دم کہتے ہیں. تو اسی لیے تو اسلام میں اجتماعیت پر اتنا زور دیا گیا ہے. 5 وقت نماز باجماعت. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ آپ میں گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی، آپ باجماعت جا کے پڑھیں تو آپ پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کی انرجی میں آپ کی روح جو ہے نا وہ بھی انرجیٹک ہو جاتی ہے. تو مسلمان جو ہے وہ اپنے مطلب یا تو انرجی دے رہا ہوتا ہے یا لے رہا ہوتا ہے. تو یہ نیگیٹیو انرجیز جو ہیں ان کو جب یہ مطلب زیادہ ہماری ہو جائیں تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ چلو ہم کوئی کسی محفل میں بیٹھیں یا کسی اپنے اچھے پیارے دوست کو فون کر لیں، وہ تھوڑی توجہ کرے. تو وہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے نا، انرجیز ٹرانسفر ہوتی ہیں. یہ دم کیا ہے؟ یہ دم بھی انرجی کی ٹرانسفر ہے نا. تو بس وہ انرجی جب آپ تک پہنچتی ہے تو پھر آپ کی جو ویکنیس ہے وہ دور ہو جاتی ہے. یہ جو محفل ہم لوگ کرتے ہیں، ماہانہ محفل کرتے ہیں یا ویکلی جو کلاس ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں ہماری انرجی کتنی بوسٹ ہو جاتی ہے، کتنی زبردست ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم کتنا اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں، نماز کی لذت بڑی بڑھ جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ تو ہوتا ہے نا، اس انرجی سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے نا. تو یہ انرجی ہی ہے نا جو ہم جیسے ایک کوئی دوسرے سے ایسے لے رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات سنتی ہوں، کوئی نعت سنتی ہوں تو اس سے ہاں، نعت انرجی سے آتی بہت جلدی آپ کی انرجی اوپر جاتی ہے. بہت بالکل ایسے ہی ہے. بہت. اور آپ اپنی محفلوں میں اور یہ بات کرنے سے جی بہت سکون ملتا ہے، بالکل. بہت سکون ملتا ہے. آج کل تو ہماری ماشاءاللہ گوشہ نور کی اتنے پیارے پیارے کلام پڑھ کے آ رہے ہیں بہت ماشاءاللہ. خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت اللہ خوبصورت. اکبر. جی اور کوئی ہاں بہت شکریہ. اور کوئی بہن بات کرنا چاہتی ہیں؟